السلام علیکم جی. یہ ایک کورس ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروفٹ کیسے کرتے ہیں ایک فارکس مارکیٹ میں یا گولڈ میں یا پھر کسی کرپٹو مارکیٹ میں بھی. کیونکہ اسٹریٹجی ہر جگہ کام کرتی ہے. اب جو لوگ اس مارکیٹ میں آتے ہیں 90% لوگ لاس کرتے ہیں. ان کے لاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سیکھتے نہیں ہیں، دوسرا ان کے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جو ان کو بینک سے بچا سکے. کیونکہ بینکس اور انسٹیٹیوشنس ایک ہی چیز ہے یہ، اور یہ نا ہمیشہ ریٹیلر کے خلاف چلتے ہیں. ریٹیلر جیسے کہ آپ جیسے ٹریڈرس اور میرے جیسے ٹریڈرس جو کم پیسے کے ساتھ مارکیٹ میں پروفٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف چلتے ہیں اور ان کا نقصان کرواتے ہیں. اس لیے ایک بندے نے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک بندے نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ایک آئی سی ٹی ایک ہوتا تھا، انڈین سرکل ٹریڈر. اسی کی اسٹریٹجی ہم کاپی کرتے ہیں اور اس مارکیٹ سے پیسہ کماتے ہیں. جبکہ 98 to 99% لوگ یہاں پیسہ کمانے میں ناکام ہوتے ہیں. تو وہی اسٹریٹجی میں آج آپ کو سکھاؤں گا، جو میری اپنی اسٹریٹجی ہے، جو میں خود 4 سال سے اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ سے میں پروفٹ بھی جنریٹ کر رہا ہوں. وہ اسٹریٹجی میں آپ کو سکھاؤں گا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آئی سی ٹی کیا ہے. آئی سی ٹی ایک ٹریڈر تھا، انر سرکل ٹریڈر. ابھی بھی ہے، ہاں نہیں ابھی بھی ہے. تو اس نے ایک کنسیپٹ دیا تھا، ایس ایم سی اسمارٹ منی کنسیپٹ. ٹھیک ہے، اور آئی سی ٹی اس کے مزید کنسیپٹس بھی ہیں، لیکن ہم ان دونوں پہ بات کریں گے، آئی سی ٹی اور ایس ایم سی. آئی سی ٹی ایک بندہ تھا جس نے ایس ایم سی آپ کو دیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو بھی انسٹیٹیوشنز اینڈ بینکس آپ کے خلاف ٹریڈ کر رہے ہیں نا، آپ کو نقصان کرواتے ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے. اور ان کے نقصان کروانے کے بعد جب وہ پروفٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے بھی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. لائک کوئی انسٹیٹیوشن جب ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے ساتھ ہم نے بھی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہے جو فارکس مارکیٹ، کرپٹو مارکیٹ اور ہر طرح کی ٹریڈنگ مارکیٹ میں یوز ہوتا ہے. تو اس کو سمجھتے ہیں آج اسٹاک مارکیٹ، فارکس مارکیٹ، کرپٹو مارکیٹ ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے. یہ آپ کو سافٹ ویئر ٹریڈنگ ویو آپ کو پتا ہونا ہے سافٹ ویئر کا. میں اس ویڈیوز میں جو بھی ایک سیریز ہوگی ہے، اس میں میں کبھی بھی بیسک بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے فارکس مارکیٹ کیا ہے. تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے کہ کینڈلز کیا ہوتی ہیں، ٹریڈنگ ویو کیا ہوتا ہے. تو میں ان فضول چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں آپ کو سیدھا ٹاپک پہ لے کے جاؤں گا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا. اور ان میں سے بھی اگر کسی کو یہ ٹاپک آتا ہے، یا جیسے لائک آرڈر بلاک، کسی کو پتہ ہے آرڈر بلاک کیا ہوتا ہے، تو وہ بات اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہیں جو اس میں کرنے والی ہیں، لائک جو ہر بندے کو نہیں بھی پتہ. تو اگر کسی کو کوئی کچھ پتہ ہے تو وہ اسکپ کر دے. اور ایک بات میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ نے یہاں پہ سیکھنا ہے، اس کی 100% پریکٹس کرنی ہے. کم سے کم 100 to 150 ٹریڈ ضرور لینی ہے. اگر آپ یہ کنسیپٹ جو ہے سارا سیکھ لیتے ہیں، یہ کورس سیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ پروفیٹیبل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس پریکٹیکل ایک ڈیٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا. ایکسپیرینس مطلب یہ کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے 100 to 150 ٹریڈ. جب آپ کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی بندہ پروفیٹیبل ہوگا کسی بھی اسٹریٹجی میں. میں اپنی اسٹریٹجی کا یہ نہیں کہتا کہ میری اسٹریٹجی بہت اچھی ہے یا پھر میں ہی بہت اچھا ٹریڈر ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھے ٹریڈرز ہیں، ان کی بہت سی اسٹریٹجیز ہیں. جس بندے کی اسٹریٹجی میں آپ کو سکھا رہا ہوں، وہ بھی اسٹریٹجی سکھاتا ہے، وہ بھی ایک ٹریڈر ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میری اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اپنے اسٹریٹجی یوز کرنی ہے، اس پہ آپ نے ضرور 100 to 150 ٹریڈ ضرور لینی ہے. نہیں تو کوئی بھی اسٹریٹجی دنیا کی آپ کو پروفیٹیبل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے میری اسٹریٹجی. اچھا، آئی سی ٹی ایس ایم سی. ایس ایم سی کا مطلب کیا ہے؟ اسمارٹ منی کنسیپٹ. کنسیپٹ کی اسپیلنگ ایک تو میری نا انگلش بہت مجھے آتی نہیں انگلش. اسمارٹ منی کنسیپٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کچھ چیزیں میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، پہلی چیز کہ موسٹ ٹریڈرز لاس کیوں کرتے ہیں. 99% ٹریڈرز لاس کرتے ہیں کیونکہ ان کو لاس کروانے والے انسٹیٹیوشن اینڈ بینک ہے. اب وہ کیوں لاس کرواتے ہیں؟ لائک کسی کے پاس اگر $1,00,000 ہے یا $10,00,000 ہے، اس کے بعد $1 بلین ہے، $1 ٹریلین ہے، تو وہ کیوں ہمارا نقصان کرے گا؟
हमारे $100 के पीछे वो बंदा क्यों आएगा? अगर किसी ने $1 लाख से ना बाय करना है ना इस जगह पे, लाइक इस जगह पे $1 लाख से बाय करना है, तो उसको कोई बंदा होना चाहिए जो बेचे, ठीक है ना? मतलब अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो मेरे तो कोई बंदा भी हो ना बेचने वाला जो मुझे देगा चीज़। सो उनने हमारा लॉस करवाना है और हमें एक अगर उन्हें खरीदवानी है ना कोई चीज़, हमें बेचने वाला बनना पड़ेगा उसकी जगह पे, ठीक है? और वो ज़बरदस्ती हमारा लॉस करवाएंगे, ठीक है? उसके बाद वो चीज़ खरीदेंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो और हमारा लॉस हो। सब चलते हैं इसकी तरफ, स्मार्ट मनी सेट, ठीक है? इसमें पहली चीज़ आ जाती है मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, ठीक है? अगर किसी को ट्रेंड का पता है, ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर, सोच, इन दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है? और रेंज। तो अगर किसी को पता है तो ये पार्ट स्किप कर दें आप। अच्छा, बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड क्या है? कोई भी मार्केट, दुनिया की कोई भी मार्केट, चाहे कोई बाहर फ्रूट बेचने वाला है, ठीक है? कोई किसी की बहुत बड़ी ग्रोसरी मार्केट है, किसी की मतलब फॉरेक्स मार्केट है, जैसे बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइंस, बीएनबी, आप सबको पता है इसका मतलब। लाइक जैसे कोई स्टॉक है, यूपीएल, पीएसओ, ये स्टॉक जब भी कहीं कभी कहते हैं हम ऊपर ऊपर चला गया स्टॉक या फिर नीचे गिर गया, तो ये कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे आराम आराम से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है? लाइक कोई मार्केट है, कभी भी सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, इस तरह कभी भी कोई मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है? फिर ऊपर जाएगी, फिर हल्का सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। दुनिया की हर मार्केट मार्केट ऐसे चलती है। देखे देखें, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, ठीक है? अब नीचे आने लगी है, ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई है, ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई है, ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई है। आप कोई भी मार्केट ओपन कर लें, स्टॉक मार्केट ही ओपन कर लें, कभी भी कोई मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे चलेगा, ठीक है? अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस तरह से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर कोई मार्केट नीचे आएगी तो सेम ऐसे नीचे भी आएगी, ठीक है? एक स्विंग, सेकंड स्विंग, ये आपका ट्रेंड है, इसको कहते हैं बाय ट्रेंड, बाय ट्रेंड, ठीक है? यहाँ पर लिख लेते हैं बाय ट्रेंड, बाय ट्रेंड, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बाय ट्रेंड हुआ, मतलब जब ऊपर कोई मार्केट जाती है हम बाय करते हैं तो ऊपर जाने पे उसके प्राइस ज़्यादा होने पे हमें प्रॉफिट होता है, तो ये बाय ट्रेंड हुआ, ठीक है? सेम फॉर सेल, ठीक है ना? ये एक सेल ट्रेंड हो गया, सेल ट्रेंड, ये, ठीक है? अच्छा, अब इसके पास बाद एक और एक दो चीज़ें और आ जाती हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? अब कोई मार्केट, लेट्स सपोज ये मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है? इसके बाद ये मार्केट नीचे आई, ठीक है? नीचे आने के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और इस लेवल को तोड़ देगी, तो ये हमारा होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकआउट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक होना, ठीक है? तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर BOS, ठीक है? ये आगे जो लिखा है इसको इग्नोर कर दें, भी सिर्फ BOS पे ध्यान देना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? आगे भी कहते हैं BOS, ठीक है? सेम यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, हल्की सी नीचे आई है, देन ऊपर गई है, इसको ब्रेक करते हुए, ठीक है? ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? BOS कहते हैं हम इसको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पूरा नहीं बोलेंगे, सिर्फ BOS कहेंगे इसको, ठीक है? अच्छा, सेम फॉर सेल ट्रेंड, सेल ट्रेंड में भी जब मार्केट कभी नीचे आई है, ऊपर गई है वापस 50% ऊपर गई है, 40%, 60% जितनी भी ऊपर गई है, उस पर हम बात नहीं करेंगे कि जब वापस नीचे आएगी तो ये भी हमारा हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसका, ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर,
اس پہ ہم نے بی ایس ایل جو لکھا کر دھیان نہیں دینا، یہ میں نے ویسے لکھا ہوا ہے. بریک آف اسٹرکچر مین چیز ہماری یہ ہے. اوکے. اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے. اب لیٹس سپوز مارکیٹ گئی ہے اوپر، پھر اس نے ایک بریک آف اسٹرکچر کیا اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آئی ہے، پھر ایک اور بریک آف اسٹرکچر کیا. اب یہ مارکیٹ کیا کرتی ہے، یہاں سے اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. نیچے آنے کے بعد اپنا ٹرینڈ کنٹینیو کرتی ہے بریک آف اسٹرکچر والا نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. اس کو ایسے کر لیتے ہیں. اب مارکیٹ یہاں پہ پڑ جا رہی تھی، ٹھیک ہے. مسلسل بی او ایس ہو رہا تھا، بریک آف اسٹرکچر مسلسل ہو رہا تھا اسی کا، بی او ایس، ٹھیک ہے. یہاں بھی ایک بی او ایس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب اس کے بعد مارکیٹ واپس مطلب لاسٹ جو سوئنگ تھا اس کو توڑ دیتی ہے، یعنی کہ یہاں سے مارکیٹ بائی میں جا رہی تھی، اب جا رہی تھی، اور مارکیٹ یہاں سے واپس آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ مارکیٹ نے بائی نہیں جاتا رہنا، مارکیٹ نے واپس بھی آنا ہے، مارکیٹ نے سیل بھی جانا ہے. جب بھی مارکیٹ واپس گرے گی تو جو لاسٹ اس کا سوئنگ ہوگا، سوئنگ مطلب کہ جب بریک آف اسٹرکچر لاس ہوا ہے اس کے نیچے والا ایریا، اس کو یہ کہلاتا ہے چوچ. چوچ کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہوگا چوچ. اب چوچ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر چوچ، چوچ یعنی کہ چینج آف کریکٹر. پتہ نہیں اسپیلنگ سی ہے کریکٹر کے، نہیں بندہ یار انہوں نہیں پتا چاہیے. ہے چوچ چینج آف کریکٹر، سی ایچ او سی ایچ. سی ایچ مطلب چینج، او مطلب آف، اور سی ایچ مطلب کریکٹر. چینج آف کریکٹر مطلب کہ بریک آف اسٹرکچر ہوا تھا، مارکیٹ اوپر گئی. مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، بائی ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں یہاں تک، ٹھیک ہے. اسی کا مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، بائی ٹرینڈ. اب جب مارکیٹ واپس نیچے آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا چوچ. چوچ مطلب کہ مارکیٹ نے اپنا کریکٹر چینج کر لیا، بائی ٹرینڈ سے سیل ٹرینڈ میں ہو گیا. سو یہ ہو جائے گا چوچ، ٹھیک ہے. چوچ کے بعد کیا ہوگا، جب مارکیٹ واپس اوپر جائے گی اور پھر نیچے آنے لگ جائے گی، پھر یہاں پہ ہو جائے گا بی یو ایس اگین، کیونکہ مارکیٹ کا اسٹرکچر سیل پہ ہو گیا، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ ہے بائی سیل اور سیل ٹرینڈ، ٹھیک ہے. سیل بائی ٹرینڈ اور سیل ٹرینڈ میں جو فرق ہے نا، وہ سمپل یہی ہے کہ جب مارکیٹ بائی میں جا رہی ہے تو بی یو ایس اوپر ہوگا، اور مارکیٹ سیل میں جا رہی ہے بی یو ایس نیچے ہوگا. اس میں ایک اور چیز بھی لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہائر ہائی اور ہائر لو، مطلب یہ ہائر ہائی ہے، یہ ہائر لو ہے، ہائر ہائی ہے، ہائر لو ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صحیح سے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ جب بائی ٹرینڈ میں ہوتی ہے مارکیٹ بی یو ایس کرتی ہے لگاتار، اور جب مارکیٹ ایک دفعہ سیل ٹرینڈ میں آ جاتی ہے، یعنی کہ لاسٹ بریک آف اسٹرکچر کا جو لو ہے اس کو بریک کر دیتی ہے، تو یہ چوچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ چینج آف کریکٹر. اس کے بعد مارکیٹ اوپر واپس آ جائے گی، اور واپس آنے کے بعد نیچے کی طرف بی یو ایس یعنی کہ بریک آف اسٹرکچر کر دے. اچھا، دو طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے. اب مارکیٹ ہوتی ہے تین طرح کی، ٹھیک ہے. ایک بائی مارکیٹ، ایک سیل مارکیٹ. مطلب مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، مارکیٹ نیچے آ گئی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اوپر چلی گئی نیچے آ گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کی پرائز ایک ہی جگہ پہ نہ ہو، زیادہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے آ گئی ہے، مارکیٹ کی پرائز ایک جگہ پہ گھوم رہی ہے، رینج کا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں رینج. بیسیکلی رینج کیا ہوتا ہے، اب یہ جو تھا یہاں سے ایسے اوپر گیا تھا، اس کو کہتے ہیں بائی ٹرینڈ، ٹھیک ہے. یہاں مارکیٹ اوپر جانا اس کو ہم کہتے ہیں. اگر مارکیٹ ایسے ہوتی، یہ مطلب نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے اس کا بریک آف اسٹرکچر کر دیا ہے، یہاں سے اس کا بریک آف اسٹرکچر کر دیا ہے، یہاں پہ اس نے چوچ کر دی ہے، یہاں پہ چوچ کر دی ہے، یہاں بریک آف اسٹرکچر کر دی ہے. تو جہاں پہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ مارکیٹ بائی ہے یا سیل ہے، وہاں پہ اس طرح کی مارکیٹ کو کیا کہتے ہیں، رینج. اس طرح کی مارکیٹ کو کہتے ہیں رینج. رینج. اب رینج مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، رینج مارکیٹ میں پرائز نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، بس ایک جگہ گھومتی رہتی ہے. مطلب ایک دن، دو دن، یا پھر ایک گھنٹہ، یہ ٹائم کا حساب نہیں ہوتا، ٹائم فریم کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن مارکیٹ جب ایک جگہ گھومتی رہے گی، نہ وہاں پہ بریک آف اسٹرکچر ہوگا نہ وہاں پہ چوچ ہوگا صحیح سے، ٹھیک ہے نا. چوچ کر کے اوپر آ جائے گی، بریک آف اسٹرکچر کر کے نیچے آ جائے گی.
تو اس میں جو ہے نا اس طرح کی مارکیٹ کو کہتے ہیں رینج مارکیٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہم ٹریڈ زیادہ تر نہیں لیتے. ٹھیک ہے. رینج کے ٹوٹنے کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ٹریڈ لے سکیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا لائک ایک رینج ہے یہ اوپر ہو گیا ہے بی یو ایس کاٹ دیا اس میں. ٹھیک ہے. اب بی یو ایس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے مارکیٹ نیچے جائے گی اور یہاں سے واپس آئے گی. لیکن یہاں کیا کیا اس کو لو توڑ دیا. یہ چوچو ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ ہم ٹریڈ نہیں لے سکتے یہاں پہ کیوں مارکیٹ ہمارے فیور میں نہیں جا رہی نا. تو اس طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے رینج مارکیٹ. اس کو ہم رینج مارکیٹ کہتے ہیں. اچھا اب مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ اگر مارکیٹ ہے رینج میں نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے رینج مارکیٹ آپ کو نظر آتی ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. اب مارکیٹ کیا کرتی ہے اس کو توڑ دیتی ہے رینج کے اوپر. ٹھیک ہے. مطلب یہ سارے بریک جو پیچھے تھے یہ والا ہائی یہ ہائی یہ ہائی یہ ہائی یہ ہائی ان ساروں کو توڑ دیتی ہے. پھر نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اوپر چلی جاتی ہے. اس کو کہیں گے ہم مارکیٹ نے رینج توڑی ہے رینج کو بریک کر دیا ہے مطلب رینج کا بریک آف اسٹرکچر کر دیا اس نے اور بائی ٹرینڈ میں چلے گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہ ہو گیا رینج کا بریک آف اسٹرکچر. اب رینج کا بریک آف اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا لو جو ہے اس کو پکڑیں گے ہم بی یو ایس جو نیچے ہوگا بی یو ایس کرے گا. اس کا ہائی ہے کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو. اب رینج میں تو اتنے سارے ہائی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی ہائی ہے 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 یہ بھی لو 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 ہے. تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ رینج کا بریک آؤٹ کب ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک رینج ہے یہ صحیح ایک رینج ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوگا مطلب ایک ہائی اس کا یہ لگا ہے ایک ہائی یہ لگا ہوا ہے اس کا ایک ہائی یہ لگا ہوا ہے ایک ہائی یہ لگا ہوا ہے ایک ہائی یہ لگا ہوا ہے. اس کا جو سب سے اوپر والا ہائی ہے ہائیسٹ ہائی وہ یہ ہے یہ اس کو ہم پکڑ لیں گے. وہاں پہ ہم ایک لائن لگا دیں گے سیدھی لائن جو ایک ہائی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس ہائی کو بریک کرتا ہے تو پھر یہ اوپر اپنا ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. یہ اس کا ہائی ہے اس کو اس نے توڑا بریک آف اسٹرکچر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ لو ہے اس کو اس نے توڑا نیچے بریک آف اسٹرکچر ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے. مطلب ایک رینج میں آنے کا ویٹ کرنا ہے آپ نے پہلے آپ نے ایک رینج میں آنے کا ویٹ کرنا ہے مارکیٹ کا. مارکیٹ پہلے رینج میں آئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہیں بریک آف اسٹرکچر ہوگا. ٹھیک ہے. جب ایک بریک آف اسٹرکچر ہو گیا یہاں کا اس کا اس کو لگا دیتا ہے بریک آف اسٹرکچر ڈی یو ایس. جب ایک ڈی یو ایس ہو گیا اس کے بعد مارکیٹ اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اوپر جائے گی اور یہاں سے اپنا ٹرینڈ جو ہے نا کنٹینیو کرے گی. یہاں سے پھر نیچے آئے گی پھر اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی پھر اوپر جائے گی. ہو سکتا ہے پھر بعد میں مارکیٹ دوبارہ رینج میں آ جائے. یہاں سے اس کا چوچ کرے. ٹھیک ہے. یہاں سے چوچ کرے اس کا اور مارکیٹ دوبارہ رینج میں آ جائے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ تین چیزیں ہیں ٹرینڈ جس کو ہم ٹرینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بائی ٹرینڈ یہ آپ کا بائی ٹرینڈ یہ آپ کا سیل ٹرینڈ اور یہ آپ کی رینج مارکیٹ. رینج ٹرینڈ نہیں ہوگا کیونکہ ٹرینڈ ہوتا ہے جانا کہیں مارکیٹ کا اوپر جانا نیچے جانا. یہ رینج مارکیٹ ہوگی. یہ بائی مارکیٹ کیا لیں آپ. تو میں آپ کو یہ بہت تفصیل سے سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی بگنر کو مسئلہ نہ ہو. یہ ہماری ایک تھی سمپل سی مارکیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی پریکٹس ضرور ہے. ٹھیک ہے. اس کی کم سے کم بھی آپ نے 50-60 دفعہ ایک نوٹس بنا لیں اس کے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جب میں سیکھ رہا تھا تب میں نوٹس بناتا تھا اس کے پراپرلی. میرے پاس نا یہ پیچھے فائل پڑی ہے یہ فائل. ٹھیک ہے. اس میں نوٹس بھرے میں سارے جو میں نے پچھلے 4 سال میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. لائک جیسے پڑھتے تھے اسکول میں تو اس کے نوٹس آپ بنائیں. اس کے بعد آپ پریکٹس کریں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو لائن سے بتایا لائیو مارکیٹ میں آپ کو کیا نظر آئے. ٹھیک ہے. لائیو مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اب لائن سے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اوپر جائے گا مارکیٹ بائی ٹرینڈ ہوگا سیل جائے گا پی یو ایس ہوگا چوچ ہوگا. لائیو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے ہم پکڑیں گے یہ لو. ٹھیک ہے. جو سب سے نیچے والا ایریا ہوگا اس کو پکڑا. پھر اوپر والا ایریا پکڑا. اوپر والا ایریا کون سا یہ ہے ایک ہائی لگ کے واپس آ گیا. اس کو کہیں گے سوئنگ. ایک ہائی لگ کے واپس آ گیا یہ ایک سوئنگ بنا گیا. ٹھیک ہے. پھر نیچے آئیے تھوڑی سی مارکیٹ پھر اوپر آ گیا. ٹھیک ہے نا. بریک آف اسٹرکچر ہو گیا. پھر تھوڑی نیچے آئیے مارکیٹ
پھر اوپر آ گئی ہے، پھر تھوڑی نیچے آ گئی ہے، پھر اوپر آ گئی یہاں پہ. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہائی لو لگا ہوا ہے. اور ریئل مارکیٹ جو ہے نا، لائیو مارکیٹ، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتی. کبھی بھی لائیو مارکیٹ اس طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو ہائی لو ایسے ملیں گے، اس طرح. یہاں ہو گیا بریک آف اسٹرکچر اس کا. ٹھیک ہے، اس کو بریک آف اسٹرکچر مارک کر لیں گے. بی یو ایس. ٹھیک ہے، یہ بی یو ایس ہے، یہ بی یو ایس ہو گیا. اب مارکیٹ کیا کرتی ہے؟ آر بی یو ایس کون سا ہے ہمارا؟ یہ والا ہمارا آر بی یو ایس ہے. مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے اور اس بریک آف اسٹرکچر کو توڑ دیتی ہے. یہاں پہ یہ کیا ہو گیا؟ چوچ ہو گیا، چینج آف کریکٹر ہو گیا. مارکیٹ نے اپنا کریکٹر چینج کر لیا، اپنا ٹرینڈ بائی سے ٹرینڈ سے سیل ٹرینڈ کر لیا. یہاں پہ رینج کاٹ لیا. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا سیل کیا یا رینج کیا. یہ ہو گیا اس کا چوچ. چوچ. ٹھیک ہے، بریک آف اسٹرکچر ہو رہا تھا، مارکیٹ بائی ٹرینڈ میں جا گئی تھی. مارکیٹ نے جب سیل اپنا ٹرینڈ اپنا چینج کیا تو لاسٹ جو سوئنگ بنی تھی، سوئنگ اس کو کہتے ہیں. یہ جو ایک اوپر گئی ہے مارکیٹ اور نیچے ہو کے واپس آئی ہے نا اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں ایک سوئنگ. ٹھیک ہے، مارکیٹ دوبارہ اوپر گئی ہے، نیچے ہو کے واپس گئی ہے، ایک سوئنگ. یہ لاسٹ سوئنگ کا لو تھا نا، بریک آف اسٹرکچر لاسٹ یہ ہوا ہے. یہ لاسٹ بریک آف اسٹرکچر ہے. اس کا جو لو تھا اس کو اس نے توڑ دیا. یہ ہو گیا چوچ، چینج آف کریکٹر. مارکیٹ نے اپنا کریکٹر چینج کیا ہے، بائی سیل سے ٹرینڈ سیل کر دی، ٹرینڈ مارکیٹ کرتی ہے، سوری، بائی ٹرینڈ سے سیل ٹرینڈ مارکیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. اچھا، یہ تھی ٹرینڈ. ٹرینڈ کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ آپ ابھی میں آپ کو ٹرینڈ لینا تو نہیں سکھاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بائی ٹرینڈ میں جا رہی ہے، سیل میں جا رہی ہے، بریک آف اسٹرکچر کر رہی ہے، چوچ کر رہی ہے. یہ بیسیکلی یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ آپ کا تھا. بیسیکلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ مارکیٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، ٹرینڈ مارکس کریں. جیسے میں یہ مارک کر رہا ہوں، اوپر بھی مارکیٹ، نیچے آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہائی لگا، یہ ایک لو لگا، یہ نہیں لگا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑا لو مارک کرنا ہے. یہ بہت سے ٹریڈرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ چھوٹا سا یہ لو مارک کر لیتے ہیں کہ یہاں تک یہ مارکیٹ. ٹھیک ہے، پھر اوپر چلی گئی. نہیں، یہ ہے لو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہائی یہ نہیں ہے، یہ تو ہے نا پچھلا ہائی آپ کا، اس کو توڑنا ہے. اس میں ہائی یہ لگا، یہ ان ساروں میں سے بڑا کون سا ہے؟ یہ ہے. اس میں پھر نیچے آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو بریک کر دی نیچے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، کیونکہ سب سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے اوپر کون سا ہے؟ یہ ہے. ٹھیک ہے، سو یہ نہیں ہے، یہ. کیوں؟ اس کو ٹچ کرنے کے بعد ہی واپس مارکیٹ نیچے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی ہے، اس کو بھی ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے آئی ہے، دوبارہ پر آ گئی. ٹھیک ہے، یہ سارا ہو گیا بریک آف اسٹرکچر. بریک آف اسٹرکچر. اب مارکیٹ نے کیا کیا؟ یہاں سے نیچے آ گئی ہے، چوچ کر دی مارکیٹ نے یہاں پر. ایسے ہی آپ نے سارا کرنا ہے، مارک کرنا ہے بریک آف اسٹرکچر، چوچ اور یہ سب رینج مارکیٹ. ٹھیک ہے، اب مارکیٹ رینج میں کیسے آتی ہے؟ یہ مارکیٹ ہے رینج میں، یہ ایک رینج ہے. کیوں؟ بریک آف اسٹرکچر ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ چوچو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں چوچو ہو گیا، یہاں بریک آف اسٹرکچر ہو گیا. یہ ساری مارکیٹ رینج میں. ٹھیک ہے، تو 100 دفعہ پریکٹس کرنی ہے اس کی، 100 دفعہ. یہ بیسکس ہیں، اور جس بندے کی بیسکس کلیئر ہوتی ہے نا، اس کی اگلے بھی جو ہے سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. تو بیسک جس کی کلیئر نہیں ہے نا، وہ تو پھر فیل ہو گیا نا. وہ تو اس کے بعد آرڈر فلو بھی سیکھ لے، جو مرضی سیکھ لے، لیکوڈیٹی سیکھ لے. ٹھیک ہے، وہ تو فیل ہو گیا، اس کو بیسک ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اسمارٹ منی کنسیپٹ کی فرسٹ چیزیں جو ہے نا، پہلا اسٹیپ یہی ہے: بائی سیل، ٹرینڈ سیل، چوچ، بریک آف اسٹرکچر. ٹھیک ہے، رینج مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی مارکیٹ اسٹرکچر، مارکیٹ کا اسٹرکچر. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے مارکیٹ کو سمجھنے کا کہ مارکیٹ ہے کیا. ابھی آپ کو صرف کینڈلز نظر آ رہی تھی کچھ دیر پہلے، اور ابھی آپ کو بریک آف اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی چوچ نظر آ رہا ہے. یہ چیز سمجھ گیا. ٹھیک ہے،